سیکولر لبرل اور روشن خیال نظریات کی آبیاری یوں تو کمیونزم کے زوال سے شروع ہوئی تھی، لیکن اس کو ملکی سطح پر فروغ پرویز مشرف کے دور کی حکومتی آشرواد سے ملا۔ اس حکومتی سرپرستی کی وجہ سے سیاسی قیادت میں ملحد سیکولر لبرل افراد کھل کر سامنے آنے لگے۔ اسی دور میں پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے اراکین ٹرانسجینڈر کمیونٹی اور LGBT کے حقوق کے حوالے سے ہیومن رائٹس کمیشن، عورت مارچ اور دیگر تنظیموں کے ہمدرد کے طور پر مسلسل کام کرتے نظر آنے لگے۔ پاکستان میں مغربی ایجنڈے اور بیرونی فنڈنگ سے کام کرنے والی NGOز نے انہی ممبران اسمبلی اور سینیٹرز کو ساتھ ملا کر ٹرانسجینڈر سے متعلق قانون کی تیاری کا کام شروع کیا، اور ان دونوں نے آپس میں ایک ورکنگ گروپ بھی بنا لیا۔ اس گروپ کی پہلی میٹنگ 2017 کے آغاز میں اسلام آباد میں ہوئی۔ اس میٹنگ کی گروپ فوٹو 9 مئی 2018 کے ایکسپریس ٹریبیون نے شائع کی۔ یہ تصویر وفاقی محتسب کے دفتر کے باہر سیڑھیوں پر لی گئی تھی۔ اس تصویر کو ایک سال بعد 9 مئی 2018 کو اس لیے شائع کیا گیا کیونکہ یہی وہ دن تھا جب ٹرانسجینڈر ایکٹ منظور ہوا تھا، اور اب یہ گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا اور اعلان ہوا کہ یہ ایکٹ تو دراصل انہی ہم جنس پرستی کے حامی افراد کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں یہ بل پاکستان پیپلز پارٹی نے پیش کیا۔ پیشکاروں میں نوید قمر، فرحت اللہ بابر، روبینہ خالد اور ڈاکٹر کریم خواجہ نمایاں تھے۔ تقریباً ایک سال تک اس بل پر خاموشی سے کام ہوتا رہا، مگر اخبارات و جرائد اور الیکٹرانک میڈیا تک کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہونے دی گئی۔ ایک پرزور پروپیگنڈے سے اسمبلی میں ایک عمومی فضا بنا دی گئی تھی کہ دراصل یہ بل تو صرف پاکستان کی سب سے کچلی ہوئی کمیونٹی خواجہ سراؤں کی فلاح و بہبود کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس فضا میں ہر کوئی ہمدرد بن گیا اور پھر اس بل کو پہلے سینٹ سے منظور کرایا گیا اور پھر 9 مئی 2018 کو ایاز صادق نے بحیثیت سپیکر انتہائی اجرت میں اس کو منظور کروایا۔ ووٹنگ سے پہلے اسپیکر محترم کی 2 منٹ کی گفتگو سننے کے قابل ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پورے ہاؤس میں ایک ایسی مثبت فضا ہے جو اس بل کو منظور کرنا چاہتی ہے، اور صرف 3 اراکین نے اتنا کہا ہے کہ بل کو کسی کمیٹی میں بھیجا جائے۔ ایسی صورت میں ایوان کا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس لیے میں بل کو ووٹنگ کے لیے پیش کرتا ہوں۔ اب وہ ذلت امیز مرحلہ آن پہنچا جب ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 متفقہ طور پر پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا اور اس کی مخالفت میں ایک بھی ووٹ نہ آیا۔ بل کے منظور ہونے کے چند دنوں بعد ہی شاہد خاقان عباسی کی وزارت عظمیٰ ختم ہو گئی اور نگران حکومت آ گئی۔ الیکشنوں کا زور شور، عمران خان کی نوزائیدہ حکومت اور کرونا وغیرہ کے ہنگاموں میں اس بل کے بارے میں زیادہ گفتگو نہ ہو سکی، اس لیے یہ نظروں سے اوجھل رہا۔ لیکن مارچ 2020 میں انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ نے اپنی رپورٹ میں اس ایکٹ کا بھانڈا پھوڑ دیا اور بتا دیا کہ پاکستان اب ان ممالک کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے جو ہم جنس پرستوں کو حقوق فراہم کرنے کے راستے پر مثبت انداز میں رواں دواں ہیں۔ یہ ایکٹ اس شاطرانہ انداز سے تحریر کیا گیا ہے کہ عام اور سادہ سے شخص بلکہ قانون کے عمومی طالب علم کو اس میں موجود قانونی موشگافیوں کی وجہ سے بالکل معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ اس میں ہم جنس پرستوں کے تحفظ کی راہ کیسے ہموار کی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو اس ایکٹ کا نام ہی ٹرانسجینڈر ایکٹ رکھا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو ایسے تمام افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے جو پیدائشی طور پر مکمل مرد یا مکمل عورت ہوں مگر اپنے طبی ملان اور نفسیاتی رجحانات کی وجہ سے بعد میں ایسا روپ اختیار کر لیں جو ان کی پیدائشی جنس سے مختلف ہو۔ عالمی سطح پر اس لفظ کی تعریف یوں کی جاتی ہے: ٹرانسجینڈر از این امبریلا ٹرم used for people whose gender identity, self-identification as male or female, is different from their assigned sex at the time of birth۔ ٹرانسجینڈر ایک مجموعی اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جن کی جنسی شناخت خود بتائی گئی مرد یا عورت اس شناخت سے مختلف ہو جو انہیں پیدائشی طور پر دی گئی تھی۔ یہ تعریف عالمی مرکز نیشنل سینٹر فار ٹرانسجینڈر ایکویلٹی کی ویکس ڈیفینیشن ٹیم نے تحریر کر رکھی ہے۔ یہ ادارہ بنیادی طور پر ہم جنس پرستوں یعنی LGBT کے حقوق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر سرگرم عمل ہے۔ کمال ہوشیاری اور چلاکی سے اسی تعریف کو اٹھا کر منوعن ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں درج کر دیا گیا اور ساتھ ہی ہم جنس پرستوں کے تحفظ کو مزید یقینی بنانے کے لیے 2 اصطلاحات خواجہ سرا اور کوئی بھی شخص شامل کر کے 22 کروڑ عوام کے لیے جنسی تبدیلی کا راستہ ہموار کیا گیا۔ یہ تعریف ایکٹ کے سیکشن 3(m)(2) میں یوں درج ہے: A transgender man, transgender woman, خواجہ سرا or any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms
and cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of their birth. ट्रांसजेंडर मर्द, ट्रांसजेंडर औरत, ख्वाजा सिरा या कोई भी शख्स जिसकी सिनफी शनाख्त या सिनफी इजहार इन सकाफती तवक्कुआत और समाजी मेयार से मुख्तलिफ हो जिनको पैदाइशी जिनसी शनाख्त से मंसूब किया जाता है, ट्रांसजेंडर की तारीफ करते हुए कानून में ख्वाजा सिरा और एनी पर्सन के दो खाने कैटेगरी शामिल करके 22 करोड़ अवाम को ये हक दे दिया गया कि अगर आप पैदाइश के वक़्त मुकम्मल मर्द थे मगर अब आपका जी चाहता है कि आप औरत की तरह जिएं, तो फिर आप नादरा जाकर खुद को ट्रांसजेंडर मर्द या ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें। अगर कानून बनाने वालों की नीयत सिर्फ ख्वाजा सिराओं की फलाह बहबूद होती तो फिर इस एक्ट का नाम ख्वाजा सिरा प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए था, लेकिन इन छात्रों को इल्म था कि ऐसा करने से वो कानूनी तौर पर फंस जाएंगे और फिर हम जिन्स परस्तों को इस फहरिस्त में किसी तौर पर शामिल नहीं कर सकेंगे, इसलिए कानून का नाम ही ट्रांसजेंडर रख दिया गया। ऐसा करने से पाकिस्तान आलमी हम जिन्स परस्त कम्यूनिटी से भी मुंसलिक हो गया और कानूनी रास्ता भी निकल आया। कानून के दूसरे बाब में ट्रांसजेंडर की इसी तारीफ के तहत नादरा और दीगर तमाम इदारों को कानूनी तौर पर पाबंद किया गया है कि कोई भी मुकम्मल मर्द या मुकम्मल औरत खुद को ट्रांसजेंडर मर्द या औरत के तौर पर रजिस्टर करवाना चाहता है तो बगैर किसी मेडिकल चेकअप सिर्फ उसकी ज़ाती गवाही और शनाख्त सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी की बुनियाद पर ही उसे उसकी मर्जी का शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा। ऐसे शख्स को अपने आप को ट्रांसजेंडर मर्द या औरत साबित करने के लिए किसी दलील या सबूत पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान का हर वो शख्स जो पैदाइशी तौर पर मुकम्मल मर्द है लेकिन अब वो हम जिन्स परस्ती के लिए औरत का रूप धारे हुए है, उसे पूरा कानूनी हक मिल चुका है कि वो एक ट्रांसजेंडर औरत के तौर पर शनाख्ती कार्ड हासिल कर सके।